الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. معزز حاضرین، کل کے درس میں ہم وضو سے متعلق جو بھی متفرق مسائل تھے اس سے گزر گئے. آج انشاءاللہ العزیز مسح کے سلسلے میں کچھ باتیں ہیں، فقہی مسائل ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جانے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی. سب سے پہلے مسح کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں مسح کہتے ہیں ایسی جگہ جس پر ہاتھ پھیرا جائے. مسح کے اصل معنی ہے پھیرنا. تو ایسی جگہ جس پر ہاتھ پھیرا جائے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ اس جگہ پر مسح کرنا یا اس عمل کو مسح کہتے ہیں. مسح جو ہے کن چیزوں پر مسح کر سکتے ہیں؟ نمبر 1 خفین پر، نمبر 2 عمامہ پر، نمبر 3 پٹی پر. یعنی اگر کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہو، ہاتھ پر، پیر پر، وہ جگہ جو وضو کی جگہ ہے، اگر اس پر پٹی لگی ہوئی ہو تو پٹی پر بھی مسح کر سکتے ہیں. تو یہ 3 جگہیں ایسی ہیں، یہ 3 جگہیں جہاں پر، یہ 3 چیزیں جہاں پر مسح کیا جاتا ہے. مسح کے سلسلے میں کئی روایتیں ہیں اس کے حکم پر، اس کے جواز ہونے پر، جائز ہونے پر. بعض لوگوں کا یہ احتمال ہے مسلکوں میں، خصوصاً احناف کے بعض علماء کے نزدیک یہ کہتے ہیں کہ مسح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ حکم جو مسح کا تھا منسوخ ہو گیا. بعد میں چونکہ پہلے جنگوں وغیرہ کے لیے جایا کرتے تھے لوگ زیادہ، تو اس لیے جو ہے وہ حکم ایک محدود وقت تک تھا. فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کے حکم کو منسوخ کر دیا. یہ بعض علماء کے نزدیک یہ بات ہے. میں آپ کے سامنے ایک آدھ دلیل پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسح کا حکم جو ہے یہ باقی ہے اور تا قیامت رہے گا. اسے کوئی حکم اور حکم منسوخ نہیں کیا ہے. چنانچہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مسح علی الخفین والعمامۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موزوں اور پگڑی پر مسح کیا. موزوں اور پگڑی پر مسح کیا. ایک روایت میں اس طرح سے ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے چلے گئے. پھر آپ قضائے حاجت سے جب آئے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ آپ کی مدد کر رہے تھے، پانی ڈال رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے گئے، وہ پانی ڈال رہے تھے، آپ وضو کرتے گئے، وہ ڈوٹی سے پانی ڈالتے تھے، وہ وضو کرتے تھے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر بھی مسح کیا اور موزوں پر بھی مسح کیا. اس تعلق سے علماء کا بیان ہے کہ خصوصاً حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح سے حمام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا. لوگوں نے کہا آپ ایسا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال ثم توضأ ومسح علی خفیہ. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کو گئے، استنجا کیے اور بعد میں آپ نے وضو کیا اور مسح کیا. کس پر؟ خفین پر. اب یہاں پر جریر رضی اللہ عنہ سے متعلق خصوصاً علماء کا کہنا ہے، تابعین تبع تابعین اور اعمش، امام نخعی
رحمہم اللہ یہ دونوں کہتے ہیں کہ جریر رضی اللہ عنہ جو اسلام لائے وہ آیت مائدہ کے بعد اسلام لائے۔ آیت مائدہ سورۃ المائدہ کے اندر جو وضو آیت الوضو جو سورۃ المائدہ کے اندر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے کہ اے مومنو تم وضو کرو، اگر وضو کا پانی میسر نہ ہو تو تم مسح کرو، یہ تیمم کرو۔ یہ اس آیت کے نزول کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اسلام قبول کیا، تو اس ناحیے سے یہ حکم منسوخ ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ آخر میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری ایام میں دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری ایام میں پایا ہے مسح کرتے ہوئے، تو اس اعتبار سے یہ حکم منسوخ ہونا بالکل درست نہیں ہے۔ چلیے میں نے آپ کو بتایا کہ جن چیزوں پر مسح کرنا ہے اس میں سے کچھ چیزوں کا ذکر یہاں پر ہے۔ نمبر 1 خفین کہتے ہیں۔ خف کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ باریک چمڑے کا بنا ہوا، جو باریک چمڑے کا بنا ہوتا ہے اور ٹخنے کو چھپائے ہوئے ہو، وہ اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں خفین۔ چمڑے کا بنا ہوا پتلا چمڑا، جیسے عموماً ٹھنڈی کے ایام میں سائڈ میں زپ دے کر کے ٹخنوں کے پاس ملتے ہیں، وہ بنا زپ کے بھی ملتے ہیں، پتلے چمڑے کے ساتھ، بالکل جیسے چمڑا ہے ہمارا اسکن ویسے ہی چمڑے کے مانند جو ہے خفین ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح اون اور نائلون کا بھی بنے ہوتے ہیں، کچھ صرف ٹھنڈی کو کور کرنے کے لیے اون کے، نائلون کے، جیسے ہمارے دور میں ساکس ہیں وغیرہ، تو ان کو بھی کیا ہے، ان پر بھی مسح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جورب کا ذکر ہے حدیثوں میں۔ جورب کہتے ہیں دراصل پاؤں کا لفافہ، جورب کہتے ہیں پاؤں کا لفافہ، لفافہ جس میں پیسے چھپائے ہوئے ہو۔ پاؤں کا لفافہ مطلب وہ چیز جو پیروں کو چھپائے ہوئے ہو، جو گرمی حاصل کرنے کے لیے پہنا جاتا ہے، اور یہ اون کا بھی بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو بھی جورب کہتے ہیں۔ اسی طرح جوتیوں پر مسح کرنے کا بھی ذکر ہے۔ جوتے، اب یہاں پر جوتے بولے تو کون سے جوتے؟ جو آج کے دور میں ہم پہنتے ہیں، سپورٹ شوز ہو گئے یا پھر فارمل شوز ہو گئے، کیا وہ جوتے مراد ہیں؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جوتے جو ہے نیچے سے مکمل پہنے ہوئے ہوتے تھے، یعنی سمجھو چپل ہے، اوپر سے لیس تسمے کے مانند ہوتے تھے، یعنی اوپر کا جو حصہ ہے، یہ جو اوپر کا حصہ ہے یہ پورا خالی ہوتا تھا، بس کیا ہوتا تھا وہاں پر؟ لیس ہوتا تھا، نیچے سے پہنا ہوا ہے اور اوپر لیس ہوتا تھا، تسمہ ہوتا تھا۔ ان پر بھی صحابہ اکرام نے باقاعدہ طور پر کیا کیا ہے؟ مسح کیا ہے، اور حدیثوں میں جو جوتیوں کا ذکر آتا ہے اس سے مراد وہ جوتے ہیں، نہ کہ جو جوتے ہم پہنتے ہیں، یا پھر ہمارے اگر آج کے دور میں کہہ لیں جیسے ہوائی چپل ہے، ہمارے ہوائی چپل میں وہ پٹی کے بجائے کچھ لیس وغیرہ ہو تو اس پر مسح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جس کو مکمل پکڑے ہوئے ہوں، تو ایسے جوتے یہاں پر مراد ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مسح کرنے کے چند شروط ہیں، 5 شرطیں ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج کے درس میں صرف ذکر کروں گا، کل کے درس میں انشاءاللہ یہ 5 شروط کے انشاءاللہ دلائل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ 5 شرطیں ہیں، ان 5 شرطوں کے بیس پر آپ مسح کر سکتے ہیں، ورنہ مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ پہلی شرط، وہ جس پر ہم مسح کر رہے ہیں، ساکس ہو یا پھر چمڑے کے جورب ہو، خفین ہو، اس پر مسح کرنے کے لیے پہلی شرط ہے کہ ہم حالت وضو میں ہوں، یعنی وضو کیے ہوئے ہوں، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط، وہ حلال ہو۔ حلال کا مطلب کیا ہے؟ وہ ریشم وغیرہ کے نہ ہو، کیونکہ ریشم پہننا مردوں پر حرام ہے۔ یا پھر بعض علماء یہ تک بھی شرط لگاتے ہیں کہ وہ چوری کیے ہوئے نہ ہو، کیونکہ چوری کیے ہوئے پر مسح کرنا یہ بعض علماء کرام شرط لگاتے ہیں۔ اب حلال سے مراد اتنا ذہن میں رکھیں کہ وہ چیز پہننا جائز ہو مردوں کے لیے۔ تیسری چیز، وہ پاک ہو، پہنتے سمے کیسے ہو؟ صاف ہو، پاک ہو۔ اور چوتھی شرط ہے وہ ٹخنے کے اوپر ہو، جیسے کچھ آج کل کوئی اینکل نام کے ساکس آتے ہیں جو صرف انگلیوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور پیچھے ایڑی پر بیٹھ جاتے ہیں، تو اگر ایسے ساکس ہیں تو قطعاً اس پر مسح جائز نہیں ہے،
کیونکہ ٹخنے کے اوپر وہ آتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس ناحیے سے جو ہے ٹخنا چھپائے ہوئے ہو، ٹخنے کے نیچے اگر ہو تو جائز نہیں ہے مسح کرنا۔ ایسے ساکس جو ٹخنے کے نیچے آ جاتے ہیں اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ چوتھی شرط ہے۔ پانچویں شرط ہے طہارت صغریٰ میں صرف مسح کر سکتے ہیں آپ۔ طہارت کبریٰ میں کیا بولتے ہیں، صغریٰ، طہارت صغریٰ حاصل کرنے کے لیے آپ مسح کر سکتے ہیں، طہارت کبریٰ حاصل کرنے کے لیے آپ مسح نہیں کر سکتے۔ طہارت صغریٰ وضو، طہارت کبریٰ غسل جنابت میں آپ ساکس پر مسح نہیں کر سکتے بلکہ آپ کو نکالنا ضروری ہے۔ تو ان پانچوں شرطوں سے انشاءاللہ العزیز متعلق کل دلیلوں کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فقہی مسائل کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔